بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دور دور تک آنے والی کتوں کی آوازیں صرف ماحول میں آواز پیدا کر رہی تھی۔ پورا گھر خاموشی سے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ دوپٹے کو لپیٹے درخت تلے اپنی مخصوص جگہ پر نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز تو وہ کافی دیر کی پڑھ چکی تھی، اب تو بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اماں ابا بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کافی دیر وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ اچانک اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پر پانی کے قطرے گر رہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روشنی میں دیکھنا چاہا تو واقعی پانی کے قطرے تھے۔ وہ اس قدر شفاف تھے کہ یوں معلوم ہوتا گویا وہ موتی ہوں۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ وہ پانی کے قطرے کہاں سے گرے ہوں گے، لیکن اسے ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے سر اٹھا کر درخت کو دیکھا تو رات کے اندھیرے میں وہ بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ خوف نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جلدی سے جائے نماز کو طے کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے خاموشی سے ہو کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر سو چکی تھی۔ اس درخت کے تلے رات اندھیرے میں نماز پڑھ کر قرآن پڑھنا اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کی اماں بہت منع کرتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں اس طرح درخت کے نیچے نہ بیٹھا کرو، لیکن اس جگہ پر اسے رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنا عجیب سا سکون دیتا۔ رات بھی وہ وہاں بیٹھ کر اسی لیے نماز پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہونے والے واقعے نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو رات والا واقعہ اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں سکا۔ وہی واقعہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ پہلے پہل تو اس نے سوچا کہ اپنی ماں کو بتا دے، لیکن پھر سوچا کہ اگر ماں کو بتا دیا تو وہ دوبارہ کبھی نہیں بیٹھنے دیں گی، اور وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کا وہم اور وہ اپنی ماں کو بتا کر پریشان کر دے۔ وہ سارا دن اس کا اسی طرح پریشان گزرا، لیکن شام تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ آج پھر اسی درخت کے تلے وہ نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اسے رات والے واقعے کا خیال آیا تو اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے پاس کوئی کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے اسے۔ اس کا دل پھر خوف سے کانپنے لگا۔ وہ جلدی جلدی سے نماز ختم کر کے اندر جا کر لیٹ گئی، لیکن اندر جا کر بھی خوف اس قدر حاوی ہوا کہ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی واقعی اس کے پاس ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے خود کو خوف سے دور کرتے ہوئے آنکھیں بند کی، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی دوبارہ سے خوف اس پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ وہ اٹھ کر ڈر کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، اماں ابا کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو اسے اس قدر خوفزدہ حالت میں دیکھ کر ڈر گئی اور اس سے جلدی سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تو لفظ سعدیہ کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اماں وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ… اس نے بات پوری نہیں کی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کی ماں بہت پریشان ہوئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، لیکن سعدیہ کچھ بھی بتا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اس سے کچھ نہیں پوچھا اور اسے اپنے ساتھ وہیں لٹا لیا۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو رات والا واقعہ اس کے ذہن میں تو تھا، لیکن خوف اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی اماں نے اس سے پوچھا کہ رات کو اسے کیا ہوا تھا، تو اس نے ٹالتے ہوئے کہا کہ اس نے برا خواب دیکھا تھا، اسی وجہ سے وہ ڈر گئی تھی۔ اماں کو اس کی بات پہ یقین تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے دوبارہ نہیں پوچھا۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے اور وہ دن سعدیہ اپنی ماں کے ساتھ ہی سوتی رہی۔ تیسرے دن اس کے اماں اور ابا کو شہر میں خالہ کی عیادت کے لیے جانا تھا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی، لیکن اس کے گھر میں اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ ہر دفعہ بات کو ٹال دیتے، لیکن اب ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسی وجہ سے ابا نے سوچا کہ انہیں عیادت کو جانا چاہیے۔ سعدیہ نے انہیں تسلی دی کہ میں دن میں تو نہیں ڈروں گی نا، اور شام کو بھی 1-2 دن برے خواب کی وجہ سے ڈر حاوی ہوا تھا، ورنہ وہ نہیں ڈرتی، اور شام تک تو وہ ویسے بھی واپس آ جائیں گے، اسی لیے وہ سکون سے جائیں۔ سعدیہ کے تسلی دینے پر انہیں بھی کچھ سکھ کا سانس آیا اور وہ ساتھ والی نورہ کو سعدیہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے، لیکن سعدیہ کا دل نہ جانے کیوں بہت پریشان سا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔
سعدیہ نے اتنی دفعہ نورا سے کہا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، تو نورا ہر دفعہ دل پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی کہ سعدیہ، نہ جانے تم کیوں ایسی باتیں کر کے مجھے بھی ڈرا رہی ہو۔ اور واقعی کچھ غلط ہونے والا تھا۔ اس بات کا پتہ تو شام کے وقت چلا جب نورا کے شوہر نے آ کر اطلاع دی کہ اس کے ماں باپ جس بس میں آ رہے تھے وہ ٹرک سے ٹکرائی اور اس میں موجود کچھ افراد کا تو موقع پر ہی انتقال ہو گیا اور کچھ شدید زخمی حالت میں تھے۔ سعدیہ کو جب پتہ چلا تو اسے لگا کہ آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔ اس نے اتنی شدت سے کبھی دعا نہیں کی تھی جتنی شدت سے اس وقت دعا کی کہ کاش اس کے ماں باپ کا شمار زخمیوں میں ہو، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب سب کو نکالا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں تو موقع پر ہی جان دے گئی تھی اور باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ وہ شدید ترین زخمی تھا، اس کے بچنے کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے۔ سعدیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بیٹھ کر ماں کی میت پر روئے اپنے باپ کو دیکھنے جائے۔ باپ کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا تو سعدیہ آخری دفعہ ان سے ملنے گئی۔ جب اس نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے۔ وہ حوصلہ کرتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئی اور انہیں پکارنے لگی، بابا، بابا۔ شاید بیٹی کی پکار کا اثر تھا کہ باپ نے آنکھیں کھولی اور اٹکتی سانسوں سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، بیٹا، ہمیں معاف کر دینا، ہم تمہیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے بمشکل اپنی بات پوری کی اور کہنے لگے کہ جو مرضی ہو جائے، اپنا گھر کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ کہتے کہتے وہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے لیے تو گویا قیامت دنیا میں ہی آ گئی تھی۔ وہ کبھی باپ کی میت پر جا کر روتی تو کبھی ماں کی میت دیکھ کر روتی۔ اس کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ زیادہ دیر تک وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ کون آیا کون گیا۔ اسے کسی کی بھی خبر نہیں تھی۔ ماں باپ کی وہ ایک اکلوتی اولاد تھی، نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے۔ ننیال کے نام پر صرف ایک ماموں تھا۔ ماموں نے اسے ساتھ لے جانے کی بات کی تو اس نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ کسی صورت بھی اپنے گھر سے نہیں جائے گی۔ اس کے بابا نے بھی اسے آخری لمحات میں کہا تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی کے گھر کبھی بھی نہیں رہے گی۔ اس کے ماموں نے بہت فورس کیا لیکن وہ کسی طور بھی راضی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کی یادوں کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ارد گرد والے ہمسایوں نے بھی بہت کہا کہ اکیلی لڑکی کا پورے گھر میں رہنا ناممکن سی بات ہے، وہ کس طرح اکیلی رہے گی، تو اسے اپنے ماموں کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے چلے جانا چاہیے۔ جب وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائے۔ لیکن وہ اپنی بات سے نہیں ہٹی اور کہنے لگی کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے گی۔ ماموں کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ اس سے زیادہ مزید وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، ان کا ایک کاروبار تھا، انہیں اپنے گھر جا کر وہ بھی دیکھنا تھا۔ جب سعدیہ اپنی ضد سے نہیں ہٹی تو ماموں اسے اکیلا چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے گھر میں موجود سلمہ بوا، جو کہ کافی عرصے سے ان کی ملازمہ تھی، ان کو اس کے پاس چھوڑ دیا۔ سلمہ بوا بزرگ تو تھی لیکن وہ ابھی بھی بہت ایکٹیو تھی اور سعدیہ کے ماموں کو ان پر کافی اعتماد تھا۔ اسی لیے سلمہ بوا کو اس کے پاس چھوڑ کر انہیں کافی تسلی ہو گئی تھی، اور ویسے بھی انہیں اس کے علاوہ سعدیہ کی ضد پوری کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ سعدیہ کو بھی سلمہ بوا کا تھوڑا حوصلہ ہوا۔ اس نے ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب اتنے بڑے گھر میں وہ سلمہ بوا کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں باپ کی یادیں جان چھوڑنے کا نام ہی نہ لیتی۔ وہ دن رات روتی رہتی اور دروازے کو تکتی رہتی کہ کاش یہاں سے اس کے ماں باپ آ جائیں، لیکن اس کے ماں باپ نہیں آتے تھے۔ نہ اسے کھانے کا ہوش ہوتا نہ پینے کا۔ سلمہ بوا ہی اسے زبردستی کچھ کھلاتی تو وہ کھا لیتی، ورنہ بھوکی بیٹھی رہتی۔ سلمہ بوا اس کا بہت خیال رکھتی۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد کی تعلیم کے لیے گاؤں میں سہولت میسر نہیں تھی، اس کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ سلمہ بوا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس کا دھیان کیسے بٹائیں۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک نئے امام اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آئے۔ سلمہ نے اس سے کہا کہ وہ ان کے گھر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے چلی جایا کرے، اس کا بھی دھیان بڑھ جائے گا
اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گی۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ نہ جان نہ پہچان، ایسے منہ اٹھا کر وہ کیسے ان کے گھر جا سکتی ہے۔ لیکن پھر سلمیٰ بوا نے کہا کہ وہ خود اسے چھوڑ کر آیا کریں گی اور خود لے کر بھی آیا کریں گی، وہ خود ہی امام صاحب کی بیوی سے بات کریں گی، اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس جانے کے لیے حامی بھر دے۔ سلمیٰ بوا نے جب ایموشنل بلیک میل کیا تو اپنے ماں باپ کے لیے کچھ تو کرے۔ اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ اسے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہیے۔ وہ سلمیٰ بوا کے ساتھ امام مسجد کو جو گھر دیا گیا تھا ان کے گھر گئی۔ جیسے ہی سعدیہ ان کے گھر میں داخل ہوئی، اسے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ جب وہ امام صاحب کی بیوی سے ملی، امام صاحب کی بیوی گویا کوئی نور تھا، اس قدر شفاف نورانی چہرہ کہ ایک دفعہ اگر کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا تو دیکھتا رہتا۔ وہ 1 ہفتہ پہلے یہاں شفٹ ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس بچوں کی لائن لگی ہوئی تھی جن کو وہ پڑھا رہی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت اچھا اخلاق بھی رکھتی تھی۔ جیسے ہی سعدیہ اور بوا ان کے گھر میں داخل ہوئے، وہ استقبال کے لیے جلدی سے کھڑی ہو گئی اور انہیں جلدی سے بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ سعدیہ اور بوا بیٹھے تو وہ ان کے لیے مشروب لے کر آئی۔ بوا نے اپنے آنے کا مدعا بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے سعدیہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو خوشی ہوں گی۔ بوا کافی دیر ان سے بات چیت کرتی رہی، لیکن میں اس سارے معاملے میں خاموش ہی رہی۔ اگلے دن سے وہ بوا کے ساتھ امام مسجد کے گھر پڑھنے جانے لگی۔ بوا اسے چھوڑ کر واپس گھر چلی جاتی اور جب وہ پڑھ لیتی تو وہ آ کر اسے لے کر چلی جاتی۔ وہ جو بھی پڑھ کر آتی شام کو نماز پڑھ کر اس کی تلاوت کرتی۔ اس کی آواز پہلے ہی خوبصورت تھی، جب تلاوت کرتی تو مزید خوبصورت طریقے سے کرتی۔ اسے تلاوت کرنے سے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اگر وہ تلاوت کرنے بیٹھتی تو رات کا نہ جانے کون سا پہر گزر جاتا، لیکن وہ اپنی خوبصورت آواز میں یوں ہی قرآن پڑھتی رہتی۔ تھوڑے دن گزرے تو اس کی دوست ردا نے اس کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ اب بوا اسے چھوڑنے نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ دونوں دوستیں خود ہی جاتی اور خود ہی آ جاتی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھی وہ امام مسجد کی بیوی، جسے وہ استانی اور امام مسجد کو استاد جی کہتے تھے، ان کے پاس بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ جب امام صاحب باہر سے آئے۔ جب وہ آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ لڑکا شکل و صورت سے انتہائی خوبصورت تھا۔ سعدیہ نے اس لڑکے کی طرف دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی آرٹیفیشل لگوائی گئی ہوں۔ سعدیہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی، اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اچانک اس لڑکے نے سعدیہ کی طرف دیکھا تو سعدیہ نظریں جھکا گئی اور اپنے اس طرح دیکھنے پر بے حد شرمندہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ استانی جی کوئی سوال کرتی، استاد جی نے انہیں اشارہ کیا اور بچوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، بچوں اس سے ملو، یہ میرا بھتیجا ہے جو شہر سے آیا ہے۔ استانی جی بھی حیران ہو کر استاد جی کا منہ دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ بھی حیران ہوئی کہ استاد جی کا ایسا کون سا بھتیجا ہے جس کے متعلق استانی جی کو بھی علم نہیں، کیونکہ استانی جی تو اس کو اجنبی تصور کر رہی تھی اور اس بات کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ لیکن سعدیہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب استانی جی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ارے اسد بیٹا کھڑے کیوں، آؤ بیٹھو، گھر میں سب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ سعدیہ حیرانی سے کبھی استاد جی کی طرف دیکھتی اور کبھی استانی کی طرف اور کبھی اس لڑکے کی طرف جس کا نام اسد تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ شاید اسے یوں ہی محسوس ہوا ہے کہ جیسے استانی جی کے نزدیک وہ اجنبی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر استاد جی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھتیجا ہے تو پھر ان کا بھتیجا ہی ہوگا۔ اس نے اپنے ذہن پر زیادہ زور نہیں دیا اور اپنے پڑھنے میں مشغول ہو گئی، لیکن اس لڑکے کی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل کیا کہ بار بار اس کی آنکھیں دیکھے۔ جیسے ہی سبق پڑھ کر وہ لوگ واپسی کے لیے نکلی تو راستے میں ردا اسے کہنے لگی، ارے سعدیہ تم نے ایک بات پر غور کیا ہے؟ میں حیرانگی سے ردا کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، کس بات پر غور؟ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو، جب امام مسجد اس لڑکے کو گھر میں لے کر آئے تھے تو استانی جی کیسے اجنبی بن رہی تھی اور بعد میں کیسے اس کے گھر والوں کا حال پوچھ رہی تھی، تمہیں کچھ غلط نہیں لگا؟ تو میں کہنے لگی کہ ہاں مجھے بھی یوں ہی لگا تھا، لیکن شاید ہمارا وہم ہو
اور وہ استاد جی کے بھتیجے کی اسی کی طرح اچانک آنے پر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہوں۔ تو ردا کہنے لگی تم مانو یا نہ مانو مجھے تو کچھ غلط لگا تھا، خیر ہمیں کیا۔ اور پھر کہنے لگی کہ اس لڑکے کو دیکھا تھا کس قدر خوبصورت تھا اور اس کی آنکھیں تو لا قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں ردا کو ڈپٹتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے لیے وہ نامحرم ہے، چھوڑو ہم کیوں کسی نامحرم کی تعریف کریں اور گناہ لیں۔ ردا بھی چپ کر گئی۔ سعدیہ کا گھر آ چکا تھا، وہ گھر چلی گئی۔ اس رات جب وہ لیٹی تو اس لڑکے کی آنکھیں بار بار اس کے سامنے آنے لگی۔ اس نے خود کو ڈپٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن وہ ردا پڑھنے کے لیے گئی تو وہ لڑکا وہیں موجود تھا اور استانی جی سے پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ان کی آمد پر ان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں اٹھا کر دوبارہ سے سعدیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سعدیہ نے بھی اسی لمحے اس کی طرف دیکھا اور یوں لگا جیسے دنیا تھم سی گئی ہو۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیسا سحر تھا کہ وہ ان کی طرف دیکھ کر کھو سی جاتی۔ سعدیہ نے تو نظریں جھکا لی لیکن وہ مسلسل اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا دیکھنا استانی جی کو نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ مسلسل دیکھی جا رہا تھا۔ لیکن اس کے اس طرح دیکھنے پر سعدیہ کو اب الجھن کے ساتھ بے تحاشا غصہ بھی آیا۔ اس کا دل کیا کہ اس کی شکایت استانی جی سے لگائے، لیکن اسے استانی جی کو بتانا مناسب نہیں لگا۔ اس نے پاس بیٹھی ہوئی ردا کو بازو سے ہلایا اور کہنے لگی دیکھو نا وہ استاد جی کا بھتیجا کس طرح سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھی جا رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دوں۔ ردا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ سا ہو کر نیچے دیکھنے لگ گیا۔ ردا کہنے لگی ارے سعدیہ یوں ہی دیکھ رہا ہوگا، تم خوبصورت بھی تو ہو۔ اس نے الٹا سعدیہ کو ہی چھیڑا۔ سعدیہ کو اس کے اس طرح کہنے پر بڑا غصہ آیا اور غصے سے کہنے لگی کہ تمہیں تو کچھ بتانا ہی فضول ہے۔ وہ سوری کرتے ہوئے کہنے لگی چھوڑو نا، تم سیریس نہ لو اور اپنا پڑھنے پر دھیان دو۔ سعدیہ نے بھی اسے اگنور کرنے کی اور پڑھنے کی طرف توجہ دلائی، لیکن کب تک وہ اگنور کر سکتی تھی؟ اس نے جب دوبارہ دیکھا تو وہ تب بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی کافی دن چلتا رہا۔ پہلے تو سعدیہ کو غصہ آتا، لیکن پھر وہ اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اسے الجھن نہیں ہوتی تھی۔ وہ اگر دیکھ رہا ہوتا تو وہ مکمل اگنور کر کے پڑھنے میں متوجہ ہو جاتی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ صرف سعدیہ کی طرف ایسے دیکھتا تھا، کسی اور سے بات تک نہیں کرتا تھا، چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور خاموش طبع لڑکا تھا۔ سعدیہ اس کے اس طرح دیکھنے پر اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ وہ سبق بھی پڑھ رہی ہوتی تو یقین ہوتا کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ نہ سعدیہ نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی اس لڑکے نے اس سے بات کی تھی۔ ایک دن استانی جی کو کسی رشتہ دار کی طرف جانا پڑا تو سعدیہ اور ردا کو شام تک رکنے کا کہہ کر وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے اسد آیا اور سعدیہ کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ باہر کچھ مہمان آئے ہیں، بابا کہہ رہے ہیں چائے بنا دو اور باہر بھجوا دو۔ وہ استاد جی کو بابا کہتا تھا۔ سعدیہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی کہ وہ اس سے اب نظریں جھکا کر بات کر رہا تھا۔ سعدیہ نے اس کی آواز پہلی دفعہ سنی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ سعدیہ اس کے سحر میں کھو گئی اور وہ مسلسل اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اسد نے اسے کافی دیر تک اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کیا تو اس نے بھی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو سعدیہ شرمندہ سی ہو گئی اور نظریں جھکا گئی۔ اس بات میں گردن ہلا کر کہنے لگی ٹھیک ہے۔ وہ بھی سعدیہ کی بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ ردا تو گویا موقع کے بہانے میں تھی، جلدی سے سعدیہ کو چھیڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اب تو بڑی نظریں جھکا کر بات کر رہا تھا، پہلے دیکھا ہے کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تمہیں دیکھتا ہے۔ سعدیہ نے ردا کی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ چائے بنا کر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے کسی بچے کے ہاتھ چائے بھجوانے کے بجائے بچے کے ہاتھ پیغام بھیج کر اسد کو بلوایا۔ اسد آیا تو سعدیہ پھر کنفیوز ہو گئی اور جلدی سے چائے کی ٹرے اس کے آگے کر دی۔ اس نے چپ چاپ چائے کی ٹرے پکڑی اور باہر چلا گیا، لیکن سعدیہ کا کتنی دیر بیٹھ کر اس کے متعلق وہ وہیں سوچتی رہی۔ ردا کی بھابھی کی طرف بیٹا ہوا تھا تو وہ گھر میں کام کاج کے لیے 1 ماہ کی چھٹی لے کر چلی گئی۔ استانی جی کا گھر کافی مسافت پر تھا اور اب تو بوا کے گھٹنوں میں بھی درد تھا۔
وہ بھی اس کو مزید لے کر جانے اور چھوڑنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی۔ سعدیہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ بوا اس کی وجہ سے کوئی مزید مشقت اٹھائے، اسی لیے اس نے اکیلے ہی آنے جانے کا سوچا اور پہلے ہی دن اسے پڑھتے پڑھتے شام ہو گئی۔ استانی جی اسے اکیلا نہیں بھیجنا چاہتی تھی، انہوں نے اسد سے کہا کہ وہ اسے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ استانی جی کی بات پر سعدیہ جلدی سے بولی کہ نہیں استانی جی، میں چلی جاؤں گی، لیکن استانی جی نے سختی سے کہا کہ نہیں، شام بہت ہو گئی ہے، تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ اب ان کی بات ماننے کے علاوہ سعدیہ کے پاس اور تو کوئی راستہ تھا نہیں، اسی لیے وہ چپ چاپ اس بات میں گردن ہلائے اسد کی طرف دیکھنے لگی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسرت تھی۔ سعدیہ چپ چاپ سے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چل رہا تھا۔ جس سپیڈ سے وہ چل رہا تھا، سعدیہ کو لگ رہا تھا کہ رات وہیں ہو جائے گی۔ وہ اسے مخاطب کیے بنا تیز تیز چلنے لگی۔ سعدیہ کے اس طرح سے تیز تیز چلنے پر وہ اس سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیشہ اسی طرح چپ رہتی ہیں یا صرف میرے سامنے ہی چپ ہیں؟ تو سعدیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ سے کہنے لگا میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو سعدیہ کہنے لگی کہ میں کیا بولوں، آپ اتنی سلو سپیڈ سے چل رہے ہیں، دیکھیں مجھے جلدی سے گھر جانا ہے، بوا پریشان ہو رہی ہوں گی۔ تو اسد کہنے لگا کہ شکر ہے تم کچھ بولی تو صحیح، تمہارا بولنا مجھے سکون دیتا ہے۔ اسد کی بات سن کر سعدیہ چپ چاپ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ سعدیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ وہ اس کی بات پر دھک سے رہ گئی۔ کس قدر محبت عزت تھی اس کے لہجے میں۔ دوبارہ سے اسد نے اسے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ جب گھر آ گیا تو دروازے کے پاس سے واپس آنے کی بجائے وہیں کھڑا ہو گیا تو سعدیہ کو بھی مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ سعدیہ نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو دوبارہ سے اس کے سحر میں کھو سی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا تو وہ نظریں جھکا گئی اور جلدی سے اس بات میں گردن ہلا کر دروازہ عبور کر گئی۔ اس دن سے سعدیہ کے دل کی تو گویا دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ انوکھا جذبہ تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بوا بھی اس کے انداز دیکھ رہی تھی، لیکن انہوں نے کچھ پوچھا نہیں اور دل میں دعا کی کہ وہ اسی طرح خوش رہے۔ سعدیہ کے ذہن میں بار بار اسد کی باتیں آ رہی تھی، جنہیں سوچ کر اس کا دل مسرت سے بھر جاتا۔ رات کو سوتے وقت بھی وہ اسد کی باتیں ہی سوچتی رہی۔ اسے بے صبری سے اگلے دن کا انتظار تھا کہ کب دوبارہ سے وہ اسد سے ملے گی۔ نہ جانے کیسا انوکھا جذبہ تھا جس نے اسے اتنا بے صبرا کر رکھا تھا۔ وہ اس سے ملنے کو بے چین تھی۔ اگلے دن وہ ہر روز کی طرح مرجھائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت زیادہ فریش تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دل کی دنیا اچھی ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، اگر دل کی حالت ہی نہ ٹھیک ہو تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ سعدیہ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہو رہا تھا۔ اس کا دل خوش تھا تو اسے ہر چیز خوشباش دکھائی دے رہی تھی۔ استانی جی نے بھی اس کے چہرے پر مسرت کو نوٹ کیا اور دل میں اس کے لیے ماشاء اللہ کہا۔ جیسے ہی وہ استانی جی کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی متلاشی نظریں اسد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اسد استانی جی کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اسد نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ استانی جی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی تو اسد بہانے سے اس سے باتوں میں مشغول ہو گیا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ سعدیہ بھی خوش دلی سے اسے جواب دے رہی تھی۔ آج پھر اس کے جانے کا وقت آیا تو کل کی طرح استانی جی نے پھر اسد کو اسے چھوڑنے کے لیے کہا۔ سعدیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور اسد کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ اسے چھوڑنے کے لیے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج پھر سے اس نے راستے میں جاتے ہوئے باتیں کی اور آج اس نے اس کی باتوں کا خوش دلی سے جواب دیا۔ پہل تو اسے جھجک ہوئی، لیکن پھر اسد کے اس طرح فرینک ہونے پر وہ بھی فرینکلی بات کرنے لگی۔ اب یہ روز کا معمول ہونے لگا۔ اسد اور وہ امام صاحب کے گھر بھی ڈھیروں باتیں کرتے، اور جب وہ اسے چھوڑنے جاتا تب بھی وہ اسے بہت ساری باتیں کرتا۔ سعدیہ کو اکثر استانی جی اور لوگوں کا خوف آتا کہ کوئی اس کے متعلق باتیں نہ بنائے، لیکن اسے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کہہ کر اسے تسلی دے دیتا۔ جب وہ اسد سے باتیں کر رہی تھی تو اس کا دل کرتا کہ وقت تھم جائے
اور اسے یوں ہی وہ سنتے رہے، اسے یوں ہی باتیں کرتی رہے۔ ہر روز اسد اس سے محبت کا اظہار کرتا اور وہ اس کی محبت میں شاد ہو جاتی۔ وہ شاید عمر ہی ایسی تھی کہ ایسے جذبوں پر کچھ اور سوچنے کی بجائے صرف محبت نظر آ رہی تھی۔ استاد اور استانی جی ان دونوں کی حرکتیں دیکھ رہے تھے اور ان کے سارے معاملے سے باخبر تھے، لیکن اب وہ خاموش تھے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور وہ محبت کی مزید سیڑھیاں عبور کرنے لگے۔ اسد کہتا تھا کہ اسے اس کی قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، تو سعدیہ استانی جی کے گھر بھی قرآن کی تلاوت کرتی اور پھر قرآن کی تلاوت کرتی اور محسوس کرتی کہ اسد اس کے پاس ہے، حالانکہ اسد اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اس رات بھی سعدیہ اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ بوا دوسرے کمرے میں سو چکی تھی۔ وہ تلاوت میں اس قدر مگن تھی کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب اچانک اسے اپنی کھڑکی کھلتی ہوئی محسوس ہوئی، اس نے ایک نظر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہ بند تھی۔ وہ سر جھٹک گئی اور دوبارہ سے تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی سی دیر گزری تو اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اس کے تو گویا اوسان خطا ہو گئے۔ اسد وہیں کھڑا ہوا تھا اور چپ چاپ اس کی تلاوت سن رہا تھا۔ سعدیہ اٹکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، اسد تم یہاں کیسے آئے؟ اور تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو جانتے بھی ہو کتنا برا ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہاری قرآن کی تلاوت کس قدر پسند ہے، اور تمہاری تلاوت یہ ہے جو مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے، اور فکر نہ کرو مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ لیکن سعدیہ کے تو چہرے کے رنگ ہی اڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، اسد تم جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ میرے مرے ہوئے ماں باپ کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ تو اسد نے اسے ریلیکس ہونے کا کہا اور اس کے ڈر کا خیال کرتے ہوئے فوراً وہاں سے چلا گیا۔ لیکن سعدیہ بہت دیر تک حیران بیٹھی رہی، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس نے کھڑکی کبھی بھی کھلی نہیں چھوڑی تھی، تو اسد کیسے اندر آ سکتا تھا؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید بوا نے کھول دی ہو، اور اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک مسکراتی رہی۔ یوں ہی خیالوں میں اسد سے باتیں کرتی رہی، پھر نہ جانے کب نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ استانی جی کے گھر گئی تو اسد وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے کافی دیر اس کا انتظار کیا لیکن وہ گھر پر نہیں تھا۔ ایک دفعہ تو اس کا دل کیا کہ استانی جی سے پوچھے کہ اسد کہاں ہے، لیکن پھر باتوں ہی باتوں میں استاد جی نے بتایا کہ اسد واپس اپنے گھر چلا گیا ہے۔ استانی جی تو نارمل انداز میں بتا رہی تھی، لیکن اس پر تو گویا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ اسد اس سے بتائے بغیر کیسے جا سکتا ہے۔ وہ استانی جی سے جھجک کی ماری کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا دن اس کا پریشان گزرا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسد کا پتہ کیسے چلائے کہ وہ اسے چھوڑ کر کہاں گیا ہے۔ 2 ماہ تک جو اس نے اس قدر خوشباش اسے کر دیا تھا، اب دوبارہ سے وہ مرجھانے لگی، اور اسد کی جدائی میں اس قدر مرجھا گئی کہ بالکل بیمار ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کچھ کہتی تھی۔ بوا اس کی اس حالت سے دوبارہ سے پریشان ہو گئی۔ انہوں نے بہت دفعہ استانی جی سے بھی پوچھنے کی کوشش کی، لیکن استانی جی تو جانتی تھی کہ اس کے اس قدر مرجھانے کی وجہ کیا ہے، اسی لیے وہ ہر دفعہ بوا کو ٹال دیتی اور کہتی کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، ماں باپ یاد آتے ہوں گے۔ لیکن سعدیہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بیمار ہوتی گئی۔ وہ روز اسد کا انتظار کرتی کہ اسد آ جائے گا، لیکن اسد نہ آتا۔ اب اس کا استانی جی کے گھر جانے کو بھی دل نہ کرتا، لیکن وہ مجبوری میں جاتی اور چپ چاپ وہاں بیٹھی، کبھی آسمان کو تکتی، کبھی خلا میں دیکھتی۔ استانی جی اور استاد جی اس کی اس حالت سے پریشان تھے۔ ایک دن وہ یوں ہی اسی طرح بیٹھی تھی۔ استانی جی نے اسے 2-3 دفعہ پکارا، لیکن وہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے جواب نہیں دیا۔ استانی جی نے اسے ہلایا اور پوچھنے لگی کہ سعدیہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اس قدر کھو کیوں گئی ہو؟ تو سعدیہ نے پہلے استانی جی کی طرف دیکھا اور پھر یوں ہی دیکھتی رہی، پھر رونا شروع ہو گئی۔ استانی جی نے بھی اسے رونے دیا کہ شاید رو کر اس کے دل کا غبار نکل جائے، لیکن جب وہ کافی دیر بھی رو کر چپ نہیں ہوئی تو استانی جی نے اسے چپ کروا دیا اور گھر بھیج دیا۔ اگلے دن تک اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ استانی جی کے پاس گئی اور ان سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے بتائیں اسد کہاں گیا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ استانی جی اس کی حالت سے باخبر تھی، اسی لیے اس کے اس طرح کہنے پر چپ ہو گئی۔
उस दिन उस्तानी जी ने उसे अपने पास बुलाया। वो उस्ताद जी का सामना नहीं करना चाहती थी, वो उनको अपने मुतालिक आगाह नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि उसके बाप की एक इज्जत है, लेकिन मोहब्बत ने उसको इस कदर पागल कर रखा था कि सभी को उसकी हालत पता चल रही थी। उस्ताद जी के बुलाने पर वो चली गई। उस्ताद जी ने उसे अपने पास बिठाया और कहने लगे कि सादिया, क्या हुआ है? तुम्हारी बुआ कह रही थी कि तुम्हारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, क्या कोई परेशानी है? तो सादिया उनकी तरफ शिकवा गुनाह निगाहों से देखते हुए कहने लगी कि ये सब कुछ जानते बूझते भी इस कदर अनजान क्यों बन रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उस्ताद जी जानते थे कि वो यही कहना चाह रही है कि जानते बूझते भी वो अनजान बन रहे। तो उस्ताद जी दोबारा कहने लगे कि बेटा, तुम जिसका इंतज़ार कर रही हो वो अब कभी नहीं आएगा, इसलिए मेरी नसीहत है कि तुम अपनी अगली ज़िंदगी पर तवज्जो दो और मज़ीद उसका इंतज़ार नहीं करो। उस्ताद जी अपनी बात कहकर खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन सादिया गर्दन झुकाए वहाँ यूं बैठी थी जैसे वहाँ बैठी ही ना हो। उस्ताद जी फिर से कहने लगे कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत न रहे कि हमने तुम्हें असद से नहीं मिलवाया। उनके इस तरह कहने से सादिया ने जल्दी से गर्दन उठाकर उनकी तरफ देखा कि न जाने वो किससे क्या बात कर रहे हैं, किस हकीकत की बात कर रहे हैं। उसका दिल वहमों में पड़ने लगा। तो उस्ताद जी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया और कहने लगे, असद मेरा भतीजा नहीं था, मैंने सिर्फ गांव वालों के डर से ये झूठ बोला था, क्योंकि वो एक अजनबी को मेरे घर पर तरह तरह की बातें बनाते और शायद रहने भी ना देते, इसीलिए मैंने उसको अपने भतीजा कहा था। मैं हैरानी से उस्ताद जी का मुंह देख रही थी कि अगर वो उनका भतीजा नहीं था तो फिर वो कौन था जो इतने दिन उनके घर पर रहा। वो कहने लगे कि एक दिन वो यूं ही सड़क की पगडंडी से आ रहे थे कि एक दरख्त के साए तले उस लड़के को बैठे देखा। वो लड़का बहुत गमज़दा मालूम हो रहा था, वो सर झुकाए बैठा था। वो उसके पास गए और उससे इस तरह बैठने की वजह पूछी, लेकिन जब सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में अजीब तरह के आंसू थे। उस्ताद जी कहने लगे कि मुझे उसके आंसू देखकर शदीद तरीन रंज पहुंचा कि न जाने इतना बड़ा होकर वो इस तरह क्यों बैठा हुआ था। मैंने उससे वजह पूछी तो वो कहने लगा कि उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो बिल्कुल दुनिया में तन्हा है, उसका ना कोई आगे है और ना कोई पीछे। ऐसे में उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए और कहाँ से सहारा हासिल करे। मुझे उसकी बात सुनकर बेतहाशा तरस आया और मैं उसे अपने साथ ले आया। मैंने यहाँ पर सबको ये भी बताया कि वो मेरा भतीजा है, हालांकि असल में मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो बात पूरी करके खामोश हो गए और सादिया उनकी बात सुनकर इस कदर शौक में थी कि उसने कभी असद से ये पूछने की कोशिश नहीं की थी कि वो इमाम साहब के क्या लगते हैं, और न ही असद ने खुद कभी कुछ बताया था। इतना बड़ा सच कैसे असद उसे छुपा सकता था? असद के बारे में हकीकत तो नामालूम थी, लेकिन उसने कभी खुद क्यों नहीं बताया? ये सोचकर सादिया का दिल डूब रहा था कि असद उसे वाकई धोखा दे गया। सादिया ने अटकते हुए लहजे में उस्ताद जी को मुखातिब किया और पूछने लगी कि असद अब कहाँ गया? तो उस्ताद जी कहने लगे कि मुझे उसकी हकीकत मालूम नहीं थी, जब मालूम हुई तो मैंने उसे यहाँ से भेज दिया और कहा कि वो दोबारा कभी यहाँ का रुख ना करे, और अब वो वाकई कभी भी यहाँ का रुख नहीं करेगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम उसका इंतज़ार ना करो। तो सादिया हैरानी से उस्ताद जी का मुंह देखने लगी और पूछने लगी कि उसकी हकीकत क्या थी, मुझे भी बताएं। तो उस्ताद जी कहने लगे कि वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम उसे जहन से निकाल दो। उस्ताद जी की बात पर सादिया के आंसू टिप टिप गिरने लगे और वो वहाँ से उठकर आ गई। वो आकर बेतहाशा रोई। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि असद उसके साथ इस तरह भी कर सकता है, और न जाने उसकी क्या हकीकत थी। उस रात वो बेतहाशा रोई और असद को बहुत याद किया। नमाज पर बैठकर दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह, अगर उसे ऐसे जाना ही था तो वो आया क्यों, और अगर वो आ गया तो उसने मुझे धोखे में रखा, तो अब उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। सादिया बहुत शिद्दत से रो रही थी जब अचानक से उसे खिड़की खटकने की आवाज़ आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से खिड़की की तरफ देखने लगी तो खिड़की अचानक से खुली और वहाँ से असद का चेहरा नमूदार हुआ। सादिया के मुंह से एक चीख निकली, जिसको दबाने के लिए उसने जल्दी से मुंह पर हाथ रखा और नफी में गर्दन हिलाने लगी।
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 ماہ بعد وہ اسد کو دیکھ رہی ہے۔ اسد اندر آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ شور نہ کرنا، میں حقیقت میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ سعدیہ بے تحاشا رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، اور تم نے تو مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سعدیہ روتے ہوئے ساتھ ساتھ اٹکتے ہوئے لہجے میں اسد کو کہہ رہی تھی۔ اسد اس کی بات سن کر کچھ جواب دینے کی بجائے مسکرانے لگا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، پہلے تو تم رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے آنسو مجھے کس قدر تکلیف دیتے ہیں۔ سعدیہ اس بات میں گردن ہلانے لگی کہ اب نہیں روں گی، تو اسد کہنے لگا کہ صبر کرو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ تو سعدیہ چپ چاپ سے اس کا منہ دیکھنے لگی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اسے بتائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ سن رہی ہے۔ تو اسد کہنے لگا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ اس کی بات سن کر سعدیہ بے تحاشا ڈر گئی اور خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ تو اسد کہنے لگا کہ مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں شروع سے تم لوگوں کے اس درخت پر رہتا ہوں جس کے نیچے بیٹھ کر تم نماز پڑھتی ہو۔ مجھے تم شروع سے ہی بے حد پسند تھی، اور آہستہ آہستہ وہ پسندیدگی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہوا، میرا دل کرتا ہے کہ میں تم سے بات کروں، لیکن تم انسان جنوں سے ڈرتے ہو، اور اگر میں لڑکا بن کر بات کرتا تو تم کبھی بھی بات نہ کرتی، اور تمہاری عزت پر بھی میری وجہ سے آنچ آتی۔ میں نے اسی وجہ سے بات نہیں کی تھی، اور تمہیں یاد ہے جب رات کو تم ڈری تھی، اس رات میرا بہت دل کیا کہ تم سے بات کروں، لیکن تم اس قدر ڈر گئی کہ پھر کبھی میں نے دوبارہ ایسا نہیں کیا۔ لیکن پھر جب تمہارے ماں باپ کا انتقال ہوا اور تم اس قدر غمگین رہنے لگی تو مجھ سے تمہارا غم دیکھا نہیں جاتا تھا، اسی لیے میں تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا اور تمہارے سامنے عیاں ہونا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں امام صاحب کے سامنے اس طرح سے آیا اور خود ہی اس کے ذہن میں ایسا ڈالا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور میں تم سے مل گیا، اور میری خواہش جو تم سے باتیں کرنے کی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ لیکن اس دوران میری پوری کوشش رہی کہ میری وجہ سے تمہارا دل نہ دکھے۔ استاد جی کو نہ جانے کیسی میری حقیقت معلوم ہوئی۔ ایک دن استاد جی کو کہیں جانا تھا، انہوں نے مجھے سامان لادنے کو کہا اور خود چلے گئے۔ میں مشقت کا عادی نہیں تھا، اسی لیے وہ کام جو ان کا 2 گھنٹے میں ہونا تھا میں نے 5 منٹ میں کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ استاد جی تبھی واپس آ جائیں گے۔ استاد جی شاید کوئی چیز بھول گئے تھے۔ وہ واپس آئے تو سارا کام ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی جلدی سارا کام کس کے ساتھ مل کر کیا ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چپ چاپ کھڑا رہا۔ تو استاد جی چلے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے مجھ سے تفتیش کی تو میں نے انہیں سچ بتا دیا، کیونکہ تھوڑی تھوڑی حقیقت میری عجیب حرکتوں سے انہیں معلوم ہو رہی تھی، اسی لیے میں زیادہ دیر تک ان سے سچ نہیں چھپا سکا۔ جس دن انہیں پتہ چلا اسی دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چلا جاؤں۔ ان کے مجھ پر بہت احسانات تھے، میں ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں تم سے ملے بغیر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ جب تمہیں میری حقیقت پتہ چلے گی تو تم بھی اسی طرح مجھ سے دور بھاگو گی، لیکن میں تم سے دور جا کر بھی ہمیشہ تمہارے پاس تھا۔ تمہارا رونا آج مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے مجھے اپنا ساتھ سارا کچھ تمہیں بتانا پڑا۔ اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سعدیہ صرف آنکھیں پھاڑے حیران اسے دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ اسد کہنے لگا کہ دیکھو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں رہنے کو تیار ہوں، لیکن تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہوں گا۔ تو سعدیہ نے اس بات میں گردن ہلا دی کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسد کہنے لگا کہ استاد جی کو صرف حقیقت بتائی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کیوں انسانوں کی دنیا میں آیا ہے اور کیوں انسانوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ تو سعدیہ کہنے لگی کہ وہ استاد جی اور استانی جی کو حقیقت ضرور بتائے، وہی اس کے بڑے ہیں، اسی لیے ایک دفعہ پہلے ان سے فیصلہ لیا جائے، اس طرح وہ اکیلی کیسے اس سے شادی کر سکتی ہے۔ تو اسد کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ ساری رات بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن سعدیہ استاد جی اور استانی جی کے پاس گئی۔ استاد جی کو کہنے لگی کہ مجھے آپ کو ایک حقیقت بتانی ہے۔ اس نے اسی وقت اسد کو یاد کیا تو اسد وہاں حاضر ہو گیا۔ استاد جی اسد کو دیکھ کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں سے دور چلے جاؤ، پھر میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو سعدیہ کہنے لگی کہ استاد جی، آپ اس کی ایک دفعہ بات تو سنیں۔
اسد نے اپنی حقیقت بتانا شروع کی، جس پر استانی جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور استاد جی بھی بہت دل برداشتہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں میاں بیوی اس سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ اس کی جدائی میں ہم کتنے دن غم زدہ رہے، اسی لیے اسے دوبارہ دیکھ کر مجھے غصہ آیا، معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ اسد نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا کہ آپ تو میرے بڑے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ استاد جی کہنے لگے کہ انہیں سعدیہ کے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ خود ہی یہ شادی کروائیں گے۔ اسد کہنے لگا کہ اس کی خواہش ہے کہ یہ شادی اس کی دنیا میں ہو۔ سعدیہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے جنوں کی دنیا کیسی ہوگی، لیکن اسد نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے تو وہ بالکل نہیں ڈرے۔ استانی جی نے ساری بات بوا کو بتائی تو پہلے تو بوا ڈر گئی، پھر کہنے لگی کہ نہیں، ایک جن اور انسان کا کیا ملاپ ہو سکتا ہے، میں سعدیہ کی شادی وہاں کبھی نہیں کروں گی۔ لیکن پھر استاد جی کے سمجھانے اور یقین دلانے پر وہ مان گئی۔ اسد استاد جی، بوا اور سعدیہ کو اپنی دنیا میں لے گیا۔ اس کی دنیا بہت خوبصورت تھی، جہاں سفید لباس میں ملبوس بہت پیاری جنزادیاں اور پریاں تھیں۔ اس نے اسے اپنے ماں باپ سے بھی ملوایا جو بہت شفیق تھے۔ اسد کی دنیا میں سعدیہ کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور اب وہ سعدیہ کی دنیا میں اسے لیے بہت خوش رہتا ہے۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔